السلام علیکم آل دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں نعیم صابری اور میرے چینل کا نام ہے کالا اور دکنی تیتر ٹپس۔ آپ لوگوں کو پتہ تو ہے کہ میں اکثر تتر کے بارے میں معلومات فراہم کرتا رہتا ہوں، تو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، نوٹیفیکیشن آل پہ پریس کیا کریں تاکہ فیوچر میں جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آئے گا۔ مزید آپ کو مسئلہ نہیں بنے گا، آپ آسانی سے ویڈیو واچ کر لیا کریں۔ آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا تتر زیادہ موٹا تازہ رہے، کیونکہ اکثر لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ ہمارا تتر موٹا نہیں ہوتا، ہم اس کو جو بھی خوراک کھلاتے ہیں یہ موٹا نہیں ہو رہا تھا، تو اسی بنا پر میں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ ویڈیو یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ سردیوں میں ہیں تو سردیوں میں آپ نے اس کو ملائی اور آٹا وغیرہ رات کو دینا ہے، ٹھیک ہے۔ رات کو ملائی اور آٹا وغیرہ کھلا دیں اور دن کو آپ اس کو مونگ کی دال چھلکے والی ہوتی ہے وہ دے دیں۔ اگر وہ نہیں دے سکتے تو آپ دن کے وقت اس کو موٹ وغیرہ دیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا سا گرم ہوتے ہیں، اس میں ایک تو تتر شوق سے کھاتا ہے اور دوسرا موٹا بھی ہوگا اور بلائی کے لیے بھی زبردست نسخہ ہے۔ اور اگر گرمیوں میں آپ چاہتے ہیں کہ تتر میرا بلائی بھی فٹ طریقے سے کرے اور مستی بھی کرے اور گرم بھی نہ ہو تو موٹا بھی رہے، پتہ بھی نہ چلے کہ یہ تتر، کیونکہ اکثر تتر بولتے ہیں تو زور لگتا ہے، ان کے کمزور ہو جاتے ہیں، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ روٹی لے لینی ہے، ٹھیک ہے۔ دیہاتوں میں اکثر لوگ جو تندور وغیرہ پہ روٹی پکاتے ہیں تو وہ آپ نے روٹی لے لینی ہے، اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لینے ہیں، ایک پیالی لے لینی ہے، اس پیالی میں 2-3 ٹکڑے آپ نے ڈال کے اوپر سے گائے کا دودھ ہو، بکری کا دودھ ہو، جو بھی ہو آپ کے پاس اویلیبل ہو، آپ نے وہ دودھ ڈال دینا۔ اتنا دودھ ڈالنا کہ ہاف وہ جو روٹی کے ٹکڑے ہوں گے اناج کے وہ آپ نے ہاف اس میں ڈوب جائیں، پھر آپ نے اس میں رات کو رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ صبح آپ نے اور کوئی چیز نہیں دینی، وہی ایک چھوٹا سا ٹکڑا اٹھا کے اس کو اچھی طرح نچوڑ کے، ٹھیک ہے، وہ اپنے تتر کو دے دینا جب بلائی سٹارٹ کرنے سے پہلے، تو انشاءاللہ آپ کا تتر زیادہ بلائی کرے گا۔ آپ کی ایک تو آپ کا تتر کا گلا صاف ہو جائے گا اور دوسرا آپ کا تتر جو بیٹ ہوگی وہ بھی بڑی ہوگی اور بلائی زیادہ کرے گا، مستی بھی کرے گا، اور جتنی چیز آپ اس کو دیں گے تو آپ کا تتر کھاتا کھاتا بس نہیں کرے گا، رجے گا نہیں، تو ہر چیز کھائے گا جو آپ اس کو دیں گے، مستی اتنی کرے گا کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، سارا دن بلائی کرے گا۔ لیکن یہ بات دیکھنی ہے کہ یہ جو روٹی والا نسخہ ہے یہ آپ نے ایک دن چھوڑ کے دینا، زیادہ دیں گے تو تتر آپ کا ٹھنڈا ہو جائے گا، کیونکہ یہ جب ویسے تو روٹی عام روٹین میں گرم ہوتی ہے، جب ہم اس کو دیتے ہیں دودھ میں بھگو کے رکھتے ہیں تو یہ اس کی تاثیر ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ آپ نے پھر ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن دینا۔ اور جو گرمیوں والا نسخہ سردیوں والا نسخہ بتایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا تتر اس میں سردیوں میں موٹا تازہ رہے تو آپ اس کو آٹا ملائی دیں، کیونکہ گرمیوں میں آپ آٹا ملائی نہیں دے سکتے تو سردی میں آٹا ملائی دیں، اور دن کے وقت آپ اس کو موٹ وغیرہ کھلائیں، موٹ سے بھی موٹے ہوتے ہیں۔ گرمی میں بھی اکثر لوگ موٹ دیتے ہیں لیکن کچھ گرم ہوتے ہیں موٹ، تو بہتر ہے کہ آپ سردیوں میں دیں۔ اگر گرمیوں میں دیں تو پھر دوسرے دن آپ لازمی روٹی ساتھ دیا کریں اور دوسرے دن آپ مٹی بھی دیا کریں، تب جا کے تتر فٹ رہتا ہے۔ اگر آج کی میری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمی کرنا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنے نگہبان نعیم صابری کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔